انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ اس رب العزت نے ہم سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنا کر ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر ایک اسلامی ریاست کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی آخری کتاب اپنے آخری رسول کے حوالے کی، تاکہ قیامت کی صبح تک آنے والی نسل انسانیت اس سے رہنمائی لیتی رہے اور اپنے معبود کو پہچان کر اس کے آگے سر بسجود ہو، ہدایت پر آ جائے۔ عمومی طور پر قرآن مجید سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے یہ ایسا ہدایت نامہ ہے کہ جو بھی اس سے رہنمائی لے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ پر نظر دوڑائیں، تو ہمیں یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ ایمان والے ہمیشہ مظلوم رہے ہیں، ظالم نہیں رہے۔ اللہ نے جتنی قوموں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ ساری کی ساری ظالم قومیں اور کافر قومیں تھیں، اور ان کے مقابلے میں کامیاب لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہ مظلوم تھے اور قلیل تھے، تعداد میں بھی کم تھے، معیشت بھی ٹھیک نہیں تھی، افرادی لحاظ سے بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن رب کی تائید، مدد اور نصرت ہمیشہ قلیل لوگوں کے ساتھ رہی۔ اس نے ان چند ایمان والوں کو جو وقت کے نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان کے ہم نوا بنے، ہم مشن بنے، ہم عقیدہ بنے، انہی کی اللہ نے سنی، انہی کو کامیاب کیا، کامیابی سے سرفراز کیا، اور انہی کی اولاد کو دنیا کے اندر پھیلایا جو نافرمان تھے، سرکش تھے، باغی تھے، جو بغاوت پر اتر آئے، رب کے ساتھ عداوت پر اتر آئے، اللہ نے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ یہ قرآن بھی بتاتا ہے، تاریخ بھی بتاتی ہے، لیکن چند اصول رب العزت نے اس قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ جن اصولوں پر چل کر تم دنیا میں کامیاب اور غالب رہ سکتے ہو، ان اصولوں کی پاسداری کرو گے تمہیں کامیابی ملے گی، ان اصولوں پر چلو گے تمہیں کامرانی ملے گی، ان اصولوں پر چلو گے خلافت ملے گی، ان اصولوں پر چلو گے رب کی مدد ملے گی، نصرت ملے گی، تائید ملے گی، تائید ایزدی جو ہے تمہارے ساتھ ہوگی، اور پھر میں تمہیں غالب کروں گا اور کافروں کو مغلوب کروں گا۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو پسے پشت ڈال دیا، ہمیں نہیں معلوم وہ اصول کیا ہے۔ ایک بات آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں،
اللہ رب العزت اصول بتائے اور بنائے اور اس چیز کا یقین دلائے کہ ان اصولوں کے مطابق اگر ریاست قائم ہو، کوئی فرد ان اصولوں کو اپنائے، وہ کامیاب ہوگا۔ بتاؤ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ کامیاب۔ اگر وہ فرد اپنائے گا تو کامیاب، کوئی قوم اپنائے گی تو وہ کامیاب ہوگی۔ بستی والے، شہر والے، صوبے اور ملک والے ان اصولوں کو اپنائیں گے، کامیاب ہوں گے، اور اگر بر اعظم والے اپنائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور اگر ساری دنیا ان اصولوں پر چلنا شروع کر دے ساری دنیا کامیاب ہوگی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ وہ اصول کیا ہے؟ شروع میں چند مختصر طور پر وہ اصول آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اصول ہے کہ اللہ پر صحیح ایمان لانا۔ کیا لانا؟ اللہ کے اوپر صحیح ایمان لانا، صحیح یقین رکھنا کہ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، عزت ذلت دینے والا بھی وہ ہے، ترقی تنزلی دینے والا بھی وہ ہے، صحت بیماری دینے والا بھی وہ ہے، خوشحالی بدحالی لانے والا بھی وہ ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے، اور کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی درخت کا پتا اپنے شاخ سے گر نہیں سکتا، ذرہ ہل نہیں سکتا، پہاڑ سے کوئی پتھر گر نہیں سکتا، پانی برف کی شکل میں جم نہیں سکتا، جمع ہوا گلیشیئر کی صورت میں پگھل نہیں سکتا، بہتے ہوئے دریا بہہ نہیں سکتے۔ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی۔ یہ یقین آ جائے، فتح دینے والا بھی اللہ، شکست دینے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ، بادشاہت دینے والا بھی اللہ ہے، چھیننے والا بھی اللہ ہے، غالب کرنے والا بھی اللہ، مغلوب کرنے والا بھی اللہ۔ کامل یقین ہو اللہ کی ذات پر، یہی تو معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ پہلی شرط کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اپنی سوچ فکر نظریہ اصول افرادی قوت اپنی معیشت پر، اپنی طاقت پر، خاندان پر، دنیاوی کسی سبب کے اوپر کیا یقین نہ ہو، بلکہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو۔ اور دوسری چیز عمل صالح۔ کیا بولے؟ عمل صالح، نیک اعمال کریں، کیونکہ ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوا ہے ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر ہوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان اور عمل صالح، ایمان ہو عمل صالح نہ ہو تو آپ کامیاب۔ آج ایمان والے تو بہت ہیں، اسلام والے ہیں، یہ حکومت کن کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتی، لیکن عمل صالح ہوتے تو مسجدیں گرانے کا حکم نہ دیا جاتا، مدرسوں کو گرانے کا حکم نہ دیا جاتا، جی اس دفعہ آپ نے اعتکاف گھروں میں بیٹھنا یہ حکم نہ دیا جاتا، سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے یہ حکم نہ دیا جاتا۔ خود اپنی کانفرنسیں کریں، اپنے وہ بلائیں تو وہاں کارکنوں کے لیے جگہ نہ ہو، وہاں ماسک لازمی نہیں ہے، وہاں سے کورونا کو چھٹی دی ہوئی ہے، لیکن دینی اجتماعات کے اوپر پابندی ہے، کیونکہ عمل صالح، ایمان باللہ تو پایا جا رہا ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ اگر عمل صالح نہیں ہوگا تو انسان کامیاب نہیں ہوگا، چاہے وہ ریاست ہو یا کوئی فرد کیوں نہ۔ اللہ پر کامل یقین۔ اور دوسری شرط یہ ہے کامیابی کے لیے
کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، اللہ کی ذات پر۔ اچھا، اب یہ تو ہے کامیاب ہونے کے اصول، اور ناکام ہونے کے اصول ان کا الٹ کر دو۔ یہ جتنی چیزیں بیان ہوں گی ان کا الٹ کرو، کیا ہے؟ ناکام ہوں گے، وہ ناکامی کے اصول ہوں گے۔ اگر ایمان باللہ نہیں ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نیوزی لینڈ والے، یہ جتنے یورپ والے ہیں، پیدا ہوتے بچوں کو وظیفہ لگا دیتے ہیں، ہر بندے کی پینشن لگی ہوئی ہے، خواہ وہ سرکاری ہے یا نہیں ہے، تمام تر سہولیات موجود ہیں، لیکن یہ کامیاب، یہ دنیا کی حد تک ہے، ایک اچھی زندگی گزاریں گے بس۔ کامیابی ان کا مقدر جب تک ایمان باللہ نہیں ہو، کتنا ہی عمل صالح کیوں نہ کریں۔ اب ان کے عمل صالح ہیں، کیا ہیں؟ یہ جتنے یورپ کے نظام میں عمل صالح میں آتے ہیں، لیکن ایمان باللہ نہیں ہے، اس لیے ناکام ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچ سکتا ہے، اور کھینچ کر دکھائے کرونا میں۔ اور تیسری شرط اخلاص فی العمل، کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ ہو، لخلق اللہ نہ ہو، دکھلاوے کے طور پر نہ ہو، نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو۔ ایک چیک غریبوں میں تقسیم کیا پانی میں کھڑے ہو کر، اور 400 اخبار ہیں، سب کے فرنٹ پیج کے اوپر تصویر جو ہے وہ لگ گئی، بس کام ختم۔ اور بعد میں بیچارے روتے، چیک تے دیتا ہے لیکن پیسے حالے تک نہیں لگتے۔ اخلاص فی العمل، عمل کے اندر اخلاص۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کس کے لیے کریں؟ اب مثال حضرت عمر کی موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود۔ اخلاص فی العمل۔ مدینہ سے باہر ایک بوڑھی عورت تھی، حضرت عمر روزانہ جاتے تو دیکھا پہلے سے صفائی بھی ہے، برتن بھی دھلے پڑے ہیں، اور مائی کو کھانا بھی کوئی کھلا چکا۔ روزانہ ایک دن کا میں ویکھا تو صحیح بندہ ہے کون؟ وہ جو جس ٹائم حضرت عمر جاتے اس سے بھی کافی پہلے نکلے اور چھپ کر بیٹھ گئے، ہوتا کون ہے؟ دیکھا تو خلیفہ وقت، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، نبیوں کے بعد سب سے بڑی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ چھپائے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ کہا مجھے یقین تھا کہ ابو بکر ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو مائی کو حضرت عمر تو جانتے تھے، آ کر کھلانا چاہا، اس نے کہا پتر بھول گیا کھوانا، کھلانا بھول گئے، یہ تو بڑی سخت روٹی ہے۔ یہاں چیخ نکل گئے حضرت عمر کی، کہا اللہ نے آپ کو کھلانے کا انداز کیسا دیا تھا کہ آج نیا بندے نے کھلایا، پتہ راز فاش ہو گیا۔ روتے ہوئے کہا اماں وہ جو کھلاتا تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہا، اب یہ کوئی دوسرا ہے جو آپ کی خدمت میں مامور۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص فی العمل۔ کسی کو نہیں پتا پورے مدینے میں کہ ان کی خدمت کون کر رہا ہے، روٹی کون کھلا رہا ہے، برتن کون دھو رہا ہے، گھر کی صفائی کون کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس چند ٹکے آ جائیں، اللہ کی قسم ہم غریب کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں۔ چاہے جائے کہ کسی کی مدد کریں، کسی کمی جس کو کہتے ہیں کمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہم توہین سمجھتے ہیں، کمی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھانا توہین سمجھتے ہیں۔ چاہے جائے کہ کسی اور کو ہم پھر کہتے ہیں کچھ فیصلے کرنے پیندے نے، واہ جی واہ، یہ تو مرو گے تو پتا چلے گا نا مومن کی قیمت کیا ہے، انسان کی قیمت کیا ہے۔ یہ آپ بتائیں مجھ اور آپ میں سے کس کے سینے پر، جسم کے کس حصے پر مور لگی ہے اسی چودھریاں تسی کامیاب لگی ہے جی؟ کوئی کہاں لکھا ہوا یہ کمی آئی؟ یہ تقسیم تو ایسا کی تھی بھائی، قرآن میں حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے یہ قومیں جو ہیں یہ نچلی ذات کی ہیں، یہ قومیں اوپر والی ہیں، یہ ہماری ونڈ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات، ایک علاقے میں وہ قوم کمی ہے، دوسرے علاقے میں وہ چودھری ہیں، دوسرے علاقے میں یہ ہماری تقسیم۔ اللہ کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے تقوی دار ہوگا وہ سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ معزز ہوگا اور مکرم ہوگا۔ ہماری حدیث کے سندوں میں حضرت ابن عمر کے غلام آزاد کردہ
سالم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ وقت کے امام بنے اور ہمارے استاد ہوتے ہیں سند کے لحاظ سے کئی واسطوں میں ہمارے استاد ہیں وہ، کہ اسلام نے غلاموں کو اتنی بڑی عزت دی، ورنہ اگر یہی سلسلہ ہوتا سید اور غیر سید کا، حضرت بلال کو کون پوچھتا؟ کیوں جی؟ غلامی سے آزادی ملی۔ اخلاص فی العمل، جب تک عمل میں اخلاص نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، صحابہ کا سب سے بڑا وصف اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے، انہیں کوئی حضرت صدیق اکبر پر 2 جمعے پڑھائے، اس کے اندر حضرت صدیق کی وصف کیا کہ یہ دنیاوی کسی پر احسان اور کسی کو دکھلانے کے لیے انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ جتنے غلام آزاد کیے، جتنا مال نبی پر خرچ کیا، تو اللہ کی رضا کی خاطر کیا، بغیر لالچ کے کیا۔ تیسرا اصول کامیابی کا اخلاص فی العمل ہے، اور چوتھا اصول نماز کا خصوصی اہتمام۔ کس کا؟ نماز کا خصوصی اہتمام۔ اب نماز کے فضائل آپ روزانہ سنتے رہتے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز، دین کا ستون نماز، مومن کی معراج نماز، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، بات سمجھ میں، شیطان کا منہ کالا کرنے والی نماز، بندے کو رب سے ملانے والی نماز، سب سے زیادہ رب کے قریب کرنے والی چیز نماز، اللہ سے لینے کا ذریعہ نماز، اللہ سے مانگنے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ نماز، اللہ کے در پر آنے کا بہترین انداز نماز۔ نبی کو جب مشکل پیش آئی نماز پڑھتے، صحابی کو جب مشکل پیش آئی نماز پڑھتے، ولی کو جب مشکل پیش آئی نماز پڑھی۔ اللہ والوں کو جب کوئی مشکل آتی ہے کیا کرتے ہیں؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ گر کے سجدے میں، سجدہ کس میں ہے؟ نماز میں۔ جھکنا پڑے گا، اگر اٹھنا چاہتے ہیں تو جھکنا پڑے گا، اگر سریا گردن میں ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جتنے ہواؤں میں اڑ لو وہ رب نیچے لانا بھی جانتا ہے۔ صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے، میں نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ اسے رسی کھینچنی آتی ہے، فرعونوں کو غرق کرنا وہ جانتا ہے، نمرودوں کے دماغ درست کرنا اسے اچھی طریقے سے آتا ہے، شداد جیسوں کو جنت سے محروم رکھنا بھی اسے آتا ہے، ابو جہل اور ابرہہ جیسوں کو بچوں اور معمولی سے پرندوں کے ذریعے سے نیست و نابود کرنا وہ رب اچھی طرح جانتا ہے، اور نبی اور صدیق کو مکڑی کے جالے اور کبوتر کے انڈوں سے بچانا بھی اسے آتا ہے۔ ہاں، وہ رب بہت پاورفل چیزوں کا محتاج نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی جنہیں ہم حقیر سمجھتے، مکڑی کا جالا کیا چیز ہے یار، پھونک مارو اڑ جاتا، انگلی لگاؤ ختم، ہلکا سا ہوا کا جھونکا آئے سارا آشیانہ ختم۔ لیکن 2 کمزور ترین چیزوں سے رب اپنی طاقت بتانا چاہتے ہیں، کائنات کی کمزور ترین چیز سے، انڈے کو یہاں سے یوں چھوڑ دو ٹوٹ کر ختم ہو جائے، کبوتر کے انڈوں اور مکڑی کے جالے کے ساتھ 2 کمزور ترین چیزوں کے ساتھ کائنات کی 2 عظیم ہستیوں کو رب نے محفوظ کروا دیا، محفوظ فرما کر بتا دیا مجھے رب کی طاقت کیا ہے اور انسان کی پہنچ اور سوچ کہاں تک، کہ میں اگر اسے بیوقوف بنانا چاہوں مکڑی کے جالے سے بنا دوں، کبوتر کے انڈے سے بنا دوں، اور بچانا نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، تمام انبیاء کے سردار۔ اور دوسری ہستی صدیق اکبر کی، انبیاء کے بعد تمام انبیاء کی امتیوں میں اور اس امت کی امتیوں میں نبی کے بعد سب سے عظیم ہستی صدیق اکبر، بچا کر دکھایا کہ نہیں؟ کس کا اہتمام ہو؟ نماز کا اہتمام۔ اکثر کہتے ہیں جی دعا کرو دکان میں برکت پوے، تو میں کہتا ہوں نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ کیا کرو بھائی؟ جو آپ مانگو گے، جو آپ پر مشکل ہے، جس مصیبت میں آپ پھنسے، اس کا درد، وہ دکھ،
اور وہ غم پریشانی مجھے تو نہیں کہ نارمل روٹین وائز ایک ہاتھ اٹھائیں گے دعا کریں گے، جس اخلاص سے آپ مانگو گے آپ اپنا مدعا، اور پھر یاد رکھنا دعا کے لیے ٹھیک ہے ایک انداز ہے، لیکن اللہ کو بندے کے اخلاص دیکھتا ہے، اللہ کس نیت سے اور کس طرح سے اور کتنے جذبے سے اس نے دعا مانگی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کیا کر لیتے ہیں؟ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہاں الفاظ کے چناؤ کی ضرورت نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مانگنے کی دیر ہے، دینا مجھ رب کا کام ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، مشکلات آتی ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا۔ جتنا بھی رو لیا جائے، ہم نے دیکھیں رونے سے کیا ہوگا، وہاں سے لاش نکلتی ہے، روئے نا، کتنا روئیں گے، کتنا کوئی رو لے گا، بتائیں جی، رو رو کر ہارٹ اٹیک کو مر ہی جائیں گے، کیا ہوگا؟ ایسے کام نہیں بنے، اس کی طرف رجوع کرنا۔ کس کی طرف؟ میرے نبی کو جب مار پڑی طائف کے میدان میں، وہ الفاظ پڑے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کہا یا اللہ یہ مار بھی برداشت، یہ بھی برداشت، اگر تو راضی ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تیری رضا چاہیے، تیرے نام کے خاطر مار کھائی ہے، تیرے دین کے خاطر مار کھائی ہے، اگر تو راضی ہے تو سارے دکھ درد میرے جو ہیں وہ ختم۔ رب راضی ہونا چاہیے، ہمیں سب کو راضی کرنے کی پڑی ہے۔ اور پھر عورتیں اس طرح کی کفریہ باتیں کرتی ہیں اور ایسی جاہلانہ اور بیہودہ، یوں ہاتھ مار کر وہاں پورے اس کو ماتم گدا بنا دیتے ہیں ہاسپٹلوں، ایسے کرتا ہے، ہاں وہ 5 منٹ بھی نہیں لگتا، اس کے بعد اپنی اپنی چیزیں پکڑی وہ جا رہی، ایک تماشا بنایا ہوا، دین کے ساتھ مذاق بنایا ہوا۔ یہ چیز نہیں۔ نماز کا اہتمام کیوں؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صبر کا حکم انہی کو ہے جو نماز پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بے صبرے ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ بے صبرے ہوتے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مطلب کسی غریب فقیر کی اعانت کرنا، مدد کرنا۔ یاد رکھنا جانویوں کے صرف 2 جواب ہیں۔ کتنے؟ 2 جواب۔ اب پورا قرآن کا مطالعہ کریں، کیونکہ درس میں رہتے مطالعے میں رہتے تو باتیں ذہن میں ہیں، میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ کافروں سے جب کہا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے، تو پہلا جواب دیں گے لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں سی پڑھتے۔ پہلا جواب کافروں کا یہ، پہلا جواب کافروں کا یہ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا، یہاں تھوڑی تفسیر سن لیں، مفسرین نے فرمایا نماز کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے نا نماز، فرمایا اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ نماز ہے، یعنی ہم اللہ کا حق بھی نہیں ادا کرتے تھے۔ اور دوسرا جواب دیں گے ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں، محتاجوں، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مطلب بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ حقیقت اللہ غفور رحیم ہے، کہ اللہ نے یہ چیزیں بھی دسی۔ کیوں جی؟ ہم کہتے ہیں بالکل اللہ غفور رحیم، آپ گھر میں بیٹھے دکان نہ کھولے، اللہ غفور رحیم ہے، مہینے بعد کرایہ بھی ادا ہو جائے گا، بل بھی ادا ہو جائے گا، روزانہ کا خرچہ بھی گھر میں، اللہ غفور رحیم ہے کہ نہیں؟ بولے یار دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، تو دکان کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اللہ کی قدرت اس پر قادر ہے یا نہیں کہ چاولوں کے ٹائم آپ کے کھیت کے اندر چاول خود بخود اگنا شروع ہو جائیں؟ ہے یا نہیں؟ بغیر سبب کے اللہ کر سکتے؟ ممکن ہے نا؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ ادھر یہ جملہ کیوں نہیں کہتے اللہ غفور رحیم؟ نماز دی باری آئے، روزہ کوئی نہیں رکھ رہا جی وہ یہ مسئلہ بس اللہ غفور رحیم ہے، حج کی باری آئے جی یہ مسئلہ اللہ غفور رحیم ہے، زکوٰۃ کی باری یہ جی یہ وہ اللہ غفور رحیم، یہاں یہ جملے کیوں؟ پتہ چلا اللہ غفور رحیم ہے پر یقین نہیں ہے، جان چھڑانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہے۔ اگر کامل یقین کے ساتھ کہتا تو پھر یہ دکان میں بھی نظر آتا، مسجد میں بھی نظر آتا،
یہ کھیت میں بھی نظر آتا، جمعے کے دن مسجد میں بھی نظر آتا، عید میں صف اول میں نظر آتا، دین کے کاموں میں نظر نہیں آتا، اللہ کے دین کے جو مدد اور نصرت والے کام ہیں وہاں نظر نہیں آتا، اپنی دنیا کے اندر مگن ہے اور جملہ کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ اس لیے میں اکثر یہ اس جملے کو تھوڑا سا میں بار بار جب کبھی آئے یہ جملہ ہی ہے ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، تھوڑی سی بات کرو جی اللہ غفور رحیم آپ ہی ویکھی جائے گی، ویکھی نہیں جائے گی، اور پھر فرشتے ویکھن گے، ایجدا آپریشن کریں گے آج تک کسے نہ کتا ہوئے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 6 تقوی اختیار کرنا۔ کیا کرنا؟ ایک ایک چیز کی اتنی تشریح ہے، اگر یہ 18 چیزیں ہیں 18 جمعے لگ سکتے اگر پوری تفصیل کے ساتھ جائیں۔ نمبر 6 تقوی اختیار کرنا۔ کیا اختیار کرنا؟ یہ جو نکاح کے وقت ہم آیتیں پڑھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ سارے تقوی والی آیتیں پڑھتے ہیں۔ کون سی آیتیں؟ کیوں؟ تقوی کا نکاح کے ساتھ کیا تعلق؟ نکاح ایک برائی سے بچنا اور ایک جائز طریقہ ہے، ٹھیک؟ تو یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو یہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کرے گا، بیوی کا بھی حق ادا۔ تقوی کی ضرورت، کس کی ضرورت ہے؟ تقوی کی ضرورت۔ اب یہ 18 اسباب میں آگے ایک اور وجہ آئے گی، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ جب تک تقوی نہیں ہوگا شادی بھی فائدہ مند۔ اب کتنے واقعات ایسے آتے ہیں، بتاتے ہوئے ہم ہچکتاتے ہیں، لیکن میں ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ شادی کی مرد کہتا ہے کما کے لے آؤ بنو دے، چاہے منہ ماری کر کے لا، کیونکہ تقوی نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو گئی، بیگم کو طلاق دی، کیونکہ تقوی، اللہ سے ڈرتا تو ایسا نہ کرتا۔ اس لیے تقوی ضروری ہے، تقوی اختیار کرنا۔ جب تک آپ کے اندر تقوی نہیں ہوگا آپ عمل پر نہیں آ سکتے، عمل پر نہیں آ سکتے، عمل کریں گے ضائع ہو جائے گا، کیونکہ تقوی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اور اللہ کو پسند بھی وہی عمل ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ اور نمبر 7 باہم تنازعات سے بچنا۔ جو آپس کے اندر اختلافات ہیں نا، چلو یہ بائی بائی کے اندر اور آپس رشتہ داروں کے اندر، اب تو ایک قوم کا دوسری قوم سے، ایک صوبے کا دوسرے صوبے سے، ایک شہر والوں کا دوسرے شہر سے، گھر سے لے کر ملک کی سطح تک اور ملک سے لے کر پارٹیوں تک یوں ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ہیں یا نہیں؟ اب قرآن کیا کہتا ہے سنیں ذرا، میں نے وہی جگہ کھلی رکھی ہے تاکہ اس پر تھوڑی روشنی پڑے۔ آج ہمیں کہتے ہیں مولوی اختلاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولویت کا آخری درجہ آتا ہے، پہلے سیاسی اختلاف کرتے ہیں۔ سیاسی اختلاف ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ مولوی سے 1000 اختلاف ہو، پیو پتر سارے آ کے اسی مولوی پیچھے نماز پڑھ دیں، ٹھیک ہے، جو مسجد کا امام ہے، لیکن الیکشن کا وقت آئے باپ اس جماعت کو دے رہا ہے، بیٹا اس جماعت کو دے رہا ہے، بھائی اس جماعت کو دے رہا ہے، والدہ اس جماعت کو دے رہی، کتنا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اختلاف اس اختلاف سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ ہماری تو بہت ساری چیزیں مشترکہ ہے، چند ایک چیزیں ہیں، وہاں بھائی بھائی کے ساتھ لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں۔ پھر پارٹیوں کا اختلاف، لسانیت کی بنیاد پر اختلاف، مہاجر سندھی، بلوچ پٹھان، پنجابی بلوچی، یہ لڑائی جاری ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف خطرناک ہے یا نہیں؟ بولے مولویوں کے ذات کے اختلاف، مسائل کے اختلاف کی وجہ سے بندے نہیں مرے، تمہاری لسانیت کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں بندے مرے، اور آئے روز مر رہے ہیں۔ اس کو کیا نام دو گے؟ آپس کے اختلاف سے بچو اگر غالب ہونا چاہتے ہو، مغلوبیت سے بچنا چاہتے ہو، آپس کا اختلاف ختم کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے،
کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف اور پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. مسلمان کی مثال ایک عمارت کی ہے. اس دیوار کی وجہ سے یہ دیوار مضبوط ہے, اس دیوار کی وجہ سے وہ دیوار مضبوط ہے, ان دیواروں کی وجہ سے یہ چھت مضبوط ہے. اگر یہ دیوار نکال دو وہ کمزور, اسے نکال دو وہ کمزور, اسے نکال دو یہ کمزور, اسے نکال دو چھت ہی گر جائے گی. گرے گا کہ نہیں؟ بولیں. مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں. پھر آقا نے ہاتھ یوں ڈالا کہ اس طرح مضبوط ہیں جس طرح یہ ہاتھ, اس طرح مسلمان ایک دوسرے کے لیے ہیں. جب انہیں نکال دو, اس انگلی کو بھی توڑ سکتے ہو, اسے بھی پورا ہاتھ کیا کر سکتے ہو, توڑ سکتے. اقبال نے اسی مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیا. اخوت اس کو کہتے ہیں جو چبھے کانٹا کابل میں, ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. یہ مسلمان ہے, یہ ہے اسلام. قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا اور آپس میں گتم گتا ہوئے, لڑائی کرتے رہے, جھگڑا کرتے رہے, تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بولے. تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا, نزاع ہم بھی کہتے ہیں نا, نزاع جھگڑا. جھگڑو مت, آپس میں جھگڑا لڑائی مت کرو. کیوں؟ فَتَفْشَلُوا, تم کمزور ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ 4 بھائی ہیں, سارے وکھرے وکھرے نے, مضبوط ہیں یا کمزور؟ اور اگر یہ سارے اکٹھے ہیں, یہ انگلیاں یہاں پر, ایک 8-10 سال کا بچہ بھی یہ انگوٹھا یہ انگلیاں توڑ سکتا ہے جب تک یہ اس طرح ہے. جب یہ مکہ بن جائے تو پہلوان بھی اسے مروڑ نہیں سکتا. اتحاد اتفاق کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے. اس پر میں واقعہ سناتا ہوں, ترجمہ سن لیں. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ لوکی گلنا کرن گے. 4 بھائی نے, دوسرا مر بھی جائے تو وہ جنازے واسطے آنا تیار نہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں, ہوا اکھڑ جاتی. کیا ہو جاتی ہے؟ لوگ باتیں بناتے ہیں اور پھر ہوتا بھی ایسے. مر جاتا ہے لیکن نہیں آتا. تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا, کیا کرو؟ انسان ناقص ہے, خطا کا پتلا, غلطیاں ہوتی ہیں, صبر کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کا ساتھ, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اللہ کی تائید صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان کے ساتھ ہے صبر. میرے نبی نے صبر کیا, 10 سال صبر کیا. کیا کیا؟ بیوی پر الزام لگا تب بھی صبر ہے, صدیق کو مارا جا رہا ہے تب بھی صبر ہے, بلال کو کوٹا جا رہا ہے تب بھی صبر ہے, خود نبی کو پتھر مارے, کیا ہے؟ صبر ہے. زمانہ وہ بھی آیا کہ سارے کافر نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے, کہتے ہیں اج جو تساں کہنا وہی ہونا ہے. اگر مارنے کا حکم دو تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں, اور اگر آپ معاف کر دو تو ہمیں مارنے والا کوئی نہیں. میرے آقا نے اعلان فرما دیا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے, تمہیں آزاد کرتا. صبر, ان اللہ مع الصابرین. اسی اتنے کوئی گل کر لے تو شروع ہو جانے اپنے آپ ذہانت میں کہ ہو جائے. پیسہ والا ہے تو پیسہ بولنا شروع کر دیتا ہے, چودھری چدراہٹ شروع ہوتی ہے, جٹ ہے تو اس کا وہ دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم بتاتے ہیں اسی کیا, خدا کی قسم میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ایک سانس روک دے, ہم انسان سے میت اور لاش بن جائے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, قریبی مسجد سے آواز شروع ہو جائے. کیا کل میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بیان کر رہا ہے, واقعہ اپنا سنا رہا ہے مولوی صاحب, عربی ہے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے عربی. اچھا وہ بیان چل رہا ہے, چلتے چلتے بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول, کرسی کے اوپر ہی ختم. یہ انسان کی حالت. ایک اور عورت ہے, وہ ایئرپورٹ پر جا رہی, وہ سیڑھیاں ہیں نا الیکٹرانک سیڑھیاں, وہ سیڑھی کے پاس پیر رکھا ہی ہے, الٹی گری ہے, ایسے الٹی, اور سر سیڑھیوں کے اندر نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور دوسری عورت نے پکڑ کر. یہ انسان کی حالت. کب موت حملہ کر دے کوئی پتہ نہیں. کیا چودراہٹ دکھانا اور کیا اپنا پیسہ دکھانا. ہمیں غرور لے گیا ہے, ہمیں تکبر لے گیا, خاندانی آنا, پیسوں کا آنا, اور قوت اور طاقت کا آنا, بچوں کا زیادہ, یہ ساری آنائیں ہیں. بلے شاہ رب انہی مل سے جڑا اپنے نفس نو مارے.
جب تک نفس نہیں مرے گا رب نہیں ملے گا، پکی بات ہے۔ فرمایا آپس میں اختلافات سے کیا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، سب کو پتا ہے۔ تو رومی بادشاہ کو پتا چلا، رومی نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو توجہ کے ساتھ، کہا ہم نے سنا ہے علی آپ سے جنگ کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ آپ حق پر ہیں۔ آپ کس پر ہیں؟ حق پر ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو ہم بھی آپ کے ساتھ ہو اور علی کو شکست دیں۔ دیکھو یار، کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے قرآن کو نبی کے زبان سے سنا ہو، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو، اسے قرآن کا علم نہیں ہوگا تو کسے ہوگا؟ ان کے سامنے یہ بات تھی، جواب کیا لکھا سنے ذرا۔ پہلا جملہ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لے جہاں یہ واقعہ، پہلا جملہ جو حضرت امیر معاویہ نے لکھا، اور رومی کتے، کیا لکھا؟ اور رومی کتے، یہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے، گھر کا اختلاف ہے۔ اگر تو نے بری نیت سے علی کی طرف دیکھا تو علی کی طرف سے جو پہلا سپاہی بن کر تیرے مقابلے میں آئے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ کہا تجھ میں یہ جرت، تو علی اور معاویہ کا موازنہ کرنا چاہتا ہے؟ ہم دونوں صحابی رسول ہیں، ہم گھر کے اختلافات پھر بلا دیں گے، تیرے مقابلے میں ایک ہو جائیں گے، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اپنی حد میں رہ۔ یہ جب یہ حالت تھی مسلمانوں کی پوری دنیا میں ڈنکے بجے ہوئے، 64,65,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی۔ آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے سلطنت کا وہ فرما روا امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تو قرآن تو کیا، انسانیت سے ہی واسطہ کوئی نہیں، انسانیت سے واسطہ نہیں۔ اب میں وہ باتیں نہیں کروں گا، پھر وہ دوسری طرف بات نکل جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، اصول جو ہیں، تقوی اختیار کرنا، رب تعالیٰ پر کامل توکل رکھنا۔ کیا رکھنا؟ کامل توکل رکھنا اللہ کی ذات پر۔ اگر یہ نہیں رکھو گے پھر کیا ہوگا؟ اس پر توکل رکھو گے، اس پر رکھو گے، اس پر رکھو گے، یہ سارے سہارے انسان ہیں۔ جیسے آپ انسان ویسے سہارے بھی اسباب کے درجے میں مخلوق ہیں۔ مخلوق کا کیا کر سکتی جب خالق ناراض ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کی ذات پر کامل کیا ہو؟ توکل ہو، بھروسہ ہو، اور اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا۔ مسلمان بھائی کی، جو نئے آئے ہیں وہ سن لے، اگر مسلمان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا تو کامیابی کی یہ اصول اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ کس میں بیان کی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، اس کی مشکل حل کرنے میں لگ جاتا، اللہ اس کی مشکل حل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یا تو آنکھو نبی دی گل سچ نہیں، الیاذ باللہ، یا پھر مدد کرنا شروع کر دو۔ دو باتیں، یا اپنی ذات پر یقین کرو یا نبی کی ذات پر یقین کرو، کہ جو مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وہ مسلمان کے ایک حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کتنی؟ 70 حاجتیں پوری۔ اور نمبر 11، پاک دامنی کی غرض سے نکاح کرنا۔ کس غرض سے؟ بطور لذت کے نہیں۔ بعض لوگ لذت کے لیے نکاح کرتے ہیں، انہوں نے بچے نہیں چاہیے، ٹھیک، ابھی ہمارا بچہ پیدا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، 3-4 سال کے بعد کریں گے۔ واہ جی واہ، اللہ نہ دے تسی کر کے بھی ہاؤ، 4 سال نہیں، پہلے دن تو شروع کر لو۔ اگر اللہ نہ دینا چاہے، یہ ینگ جنریشن کی یہ سوچ بن چکی ہے، بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، خوش رہے شیطان، اور ہوں گے ماں باپ پریشان۔ ایک فوت ہو جائے، والدین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، چھوٹی فیملی، زندگی آسان، مری کے سیر کرنے گئے، گاڑی گر گئی، پوری فیملی ختم، چھوٹا خاندان، مرنا آسان۔ اللہ ہم سب کو ایسی حادثاتی موت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم کو اس طرح کے ناگہانی آفتوں سے، زمینی آسمانی حادثات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو،
کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا. میں کیا کروں گا؟ اسی فخر کی کرنے آ میرا پتر آکسفورڈ یونیورسٹی تو ڈگری لئی ہے, میرا پتر امریکہ ہوندا ہے, پیونج بیک کے اندر, ٹھیک, یہ اس پر فخر کرتے. میرے نبی نے فرمایا میں آپ پر فخر کروں گا, یہ میری امت ہے. 120 صفوں میں 80 صفحے امت محمدیہ کے ہوں گے. یہ چھوٹا خاندان زندگی آسان والے پر عمل کریں, 80 صفحہ نہیں بنن لگی ہیں. ہاں جی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی باس کرے, اعتراض ابو جہل نے بھی کیا, ابو لہب نے بھی کیا, نبی دی گل انہاں دی بھی سمجھ نے اج بھی نہ آوے سی کوئی ناراض نہیں ہو دیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے جی, یہ ہونا, تو پھر رزق کا معاملہ ہے تو پوچھے تسی 7 پائے سو تو رزق کیسے دیتا. اور میں مزے سے, آپ بڑے حضرات, عمر ماشاءاللہ بچے بھی آپ کے جوان ہیں, آپ کے والدین جو دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے رخصت ہوئے, آپ بھائیوں کی تعداد کتنی, والد کتنی جائیداد چھوڑ کر گیا, اور آج جو یہ نعرہ لگا رہا ہے چھوٹا خاندان زندگی آسان, بچے تھوڑے ہی ہونے چاہیے. ان سے پوچھو اپنے بچوں کے لیے کیا جائیداد چھوڑی, کرائے کے مکان میں رہتا ہے, سر چھپانے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے. پتا چلا رزق کم ہونے سے نہیں ملتا, جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ رزق ملے گا. یہ فلسفہ ہی غلط ہے, ذہنوں سے نکال دیں. کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, خر دماغ ہو, نبی کی تعلیمات سے ٹکر ہے. یہ چھوٹا خاندان زندگی نبی کے فرمان کے مقابلے میں ہے یا نہیں؟ نبی کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرو, یہ کیا کہتے ہیں؟ بولے کم پیدا کرو. اچھا, ہر ہسپتال میں لگا ہوگا, ہسپتال والے ناراض نہ ہو, 2 سال بچوں کو دودھ پلائیں, یہ آیت نظر آتی ہے, وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ مسلمانوں کی مدد کرو. کوئی غریب آ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس بلڈنگ میں جاؤ, وہ وہاں جاتا ہے کہتے نہیں اس سے جاؤ, وہ بیچارہ صبح سے شام تک اسی میں, جب اسے پتا چل جاتا ہے بلڈنگ کا, وہاں جاتا ہے کہتے نہیں ڈاکٹر دی چھٹی ہو گئی. یہ آیتیں انہوں نے نظر نہیں ہوتی. اپنے مقصد کی آیتیں لگا دی ہیں پورے, کلینک والوں نے بھی لگا دی ہے, ہاسپٹل والوں نے بھی لگا دی ہے, کالج یونیورسٹی والوں نے بھی لگا دی ہے, لیکن عمل کی سطح بھی کوئی نہیں. اصل چیز ہے عمل کرنا, مسلمان کی مدد کرنا, نصرت کرنا, مشکل سے نکالنا. اگر تم کسی کو مشکل سے نکالو گے, اللہ تمہیں مشکل سے نکالے گا. اور پاک دامنی کے غرض سے نکاح کرنا, نکاح آدھا ایمان ہے. کیا ہے؟ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ آدھے ایمان میں ہے. کبھی بھی پھسلنے کا, گمراہ ہونے کا, گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ موجود ہے. جب نکاح کرے گا یہ خطرہ بھی, حق حلال ذریعے سے, جو ایک جائز طریقہ ہے اس ذریعے سے اپنی خواہش کو پوری کرے گا, گمراہی سے بچ جائے گا. پاک دامنی کے غرض سے نکاح کرنا. جب معاشرے کے اندر یہ سلسلہ ہوگا, زنا خود بخود ختم ہو جائے گا, اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی. اور جہاد کا راستہ اختیار کرنا, فرار کا راستہ نہیں. میں صرف شارٹ دشمن سے ملاقات کے وقت ثابت قدم رہنا, بھاگنا نہیں. بھاگنا, فرمایا جو بھاگے گا اس کی توبہ بھی قبول نہیں, جو بھاگے گا اس کی توبہ بھی قبول نہیں. بزدل جنت میں نہیں جائے گا. بزدل بغیرت ہوتا ہے. بزدل کون ہوتا ہے؟ غیرت ہوتی بندہ, غیرت مند بندہ مرنا برداشت کرتا ہے, جھکنا برداشت, بھاگنا برداشت. جو بزدل ہے وہ بغیرت ہے, اور بغیرت دیوس بندہ نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ اگلا ٹھکانہ آپ بتا دیں, جہنم کے اندر جائے گا. اس لیے دشمن سے مقابلے کے وقت کیا رہے؟ ثابت قدم رہے. اور دشمن سے ملاقات کے وقت بزدلی نہ دکھائے. کیا نہیں دکھائے؟ بزدلی نہ دکھائے. اور اس کے بعد نمبر 15, جہاد کی مشقتوں کے اوپر, یعنی دین کے جتنے بھی کام ہیں, دین کی دعوت میں, تبلیغ کے اندر آپ پر مشقتیں آتی ہیں تو کیا کرنا؟ برداشت کرنا, صبر کرنا. کیا کرنا؟ صبر کرنا. مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیا جاتا, باہر ٹھہر لے, صبر کریں. ہم بکھر میں رہے 15 دن, یہ تھل کا ایریا تھا سارا, کہیں پر کوئی مسجد نہیں ملی. کسی سکول کے باہر, موسم کچھ گزارا تھا, بارشیں ہوتی تھیں تو وہاں پر ٹینٹ لگا کرنا وہاں ہم رات گزارتے تھے. 3 ملیشیا کے علماء میرے ساتھ تھے اور کراچی کے ایک پوری جماعت تھی. صبر کرنا, صبر کے ساتھ اللہ کے مدد اور نصرت کے وعدے. یہ دنیا ہے جیسے تیسے گزر جاتی ہے, امیروں کی گزرتی ہے بڑی شان سے, اگر غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے. میرے آقا کے 9 کمرے تھے, آپ 9 کمرے وہاں جا کر دیکھیں, ہمارے 2 کمروں کے برابر وہ 9 کمرے ہیں. اما عائشہ فرماتی آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے میں پاؤں سمیٹ لیتی,
یعنی پاؤں پھیلانے کے لیے بھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ نبی آرام سے نماز پڑھ سکے. جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے کھڑے ہوتے تو میں پاؤں لمبا کر لیتی. اور سعادت کیا دی؟ تمام انبیاء کا میرے نبی کو سردار بنایا. شخصیت بڑی ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے گھر بھی بڑا ہونا چاہیے، نہ وہاں پر ہے، وہاں پر تمام انبیاء سے بڑی جنت میرے نبی کو ملی. حوض کوثر میرے نبی کے ہاتھ میں، جام کوثر میرے نبی پلائیں گے، شفاعت صغرا بھی نبی فرمائیں گے، شفاعت کبرا بھی نبی فرمائیں گے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور سب سے پہلے میرے نبی پل صراط سے گزریں گے، سب سے پہلے میرے نبی جنت کا دروازہ کھولیں گے، سب سے پہلے میرے نبی جنت میں جائیں گے. دنیا میں تو گھروں کی یہ حالت تھی. کیا دنیا کے اندر ہم لگے ہوئے. اسی کہتے ہیں ہم دین کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں، بچے کو موت کے منہ میں ڈنکی کے صورت میں باہر بھیجنے کے لیے تیار ہے. یہ ہماری دنیا کی. اور خواب کی ہے مدینے میں موت آئے. کس میں موت آئے؟ مدینے میں موت آئے. گھر کے پاس جو مسجدیں بیچاری ویران ہیں اور موت مدینے کی مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں. نماز کا اہتمام ضروری ہے. دشمن سے ملاقات کے وقت ذکر الہی کرنا، گھر والوں کی یاد میں نہ رہے، بلکہ کیا کرنا؟ کثرت سے ذکر الہی کے اندر مشغول ہو. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ویسے بھی میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں جمعے کے لیے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی غلط قسم کے کسی بھی طرح دنیاوی خیالات لانے کے، سبحان اللہ الحمدللہ کرتے کرتے مسجد میں آئے. یہاں سے جاتے وقت بھی اگر اکیلے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے جائیں. کہتے ہیں جنتی جنت میں جائے گا، اس سے کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو بغیر اللہ کی یاد میں دنیا کے اندر گزاری. اس پر وہ افسوس، ہائے کاش 10 وری سبحان اللہ اور کے اندر منو والی جنت لب جاتی، وہ چیز مجھے مل جاتی. وہ چیز یہ نوجوانوں سے پوچھ، اچھا اگر میرے 2 نمبر زیادہ آتے نا مجھے فلانی سیٹ ملنی تھی، فلانی سیٹ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس یہی حالت ہے. یہاں 2 نمبر ہیں، وہاں 2 ذکر 2 بول سبحان اللہ الحمد. زیادہ کہتا تو وہ والی جنت ملتی، وہ نعمت اضافی ملتی، وہ فیسلٹیز تمہارے لیے مہیا ہوتی، لیکن کم کہنے کی وجہ سے 1 درجے نیچے رہ گئے، پھر افسوس کریں گے. اور نمبر 17، اپنی کثرت مال اور اولاد کے اوپر اور اس کے اوپر تکبر نہ کرنا. کیسے چوکھے ہیں. غزوہ حنین بدر کے احد کے اندر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آج تو ایسی زیادہ مسلمانوں کو شکست ہوئی وقتی طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ایسی انہوں نے بڑی جماعتوں کے اوپر کیا کیا؟ غلبہ حاصل کیا. کیا کیا؟ اللہ کو قلت اور کثرت سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا میرے حبدار کتنے ہیں، میرے وفادار کتنے ہیں، میرے چاہنے والے کیسے ہیں. اگر ان کا بھروسہ میرے اوپر ہے تو پھر میں رب ہوں، میں رب ہوں. 52 ممالک کو نکال کر دکھاؤں گا، رات کے اندھیرے میں بگا کر دکھاؤں گا. باوجود دنیا جہان کی ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے، انہیں ناکام کر کے خود پریس کانفرنس کر کے قبول کریں گے کہ ہم نے افغانستان کے اندر شکست تسلیم کر لی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے سارے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ساری دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ رب کی طاقت کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں سپر پاور ہے کہ امریکہ؟ نہیں، سپر پاور یو اللہ لا الہ الا اللہ، وہ سپر پاور ہے. اس نے بڑے بڑے سپر کو کیا کر دیا؟ ختم کر کے رکھ دیا، زیرو کر کے رکھ دیا. آج کوئی بھی اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھ سکتا، شداد رکھنے کے لیے تیار نہیں، نمرود، ابو جہل، ابو لہب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا تھا. روس کے ٹکڑے کر دیے میرے رب نے، جس کو سرخ آندھی کہا جاتا تھا. مسلمان ہمیشہ سے مظلوم رہا. کیا رہا ہے؟ مظلوم رہا ہے. اب میں چند ایک واقعات نصرت الہی کے سناتا ہوں، آخری ہے 5 سے 6 منٹ کے اندر، جنہیں ان اصولوں کے اوپر جو کاربند ہوتے ہیں. اب محمد بن قاسم 17 سال کا ہے، حجاز مقدس سے یہاں آیا. یہ سندھ اور ہندوستان ہمیں ملا ہے تو یہ محمد بن قاسم کے صدقے ہمیں ملا ہے. آج کراچی پاکستان کی اکثر تجارت کا جو انحصار ہے اس ملک کا، پورے ملک کا، وہ کہاں سے؟ کراچی سے. یہ ہمیں ملا ہے. ملتان تک اور یہاں سے ہندوستان تک یہ سارا کا سارا کس کا صدقہ ہے؟ سندھ کے اندر کھجوریں ہیں تو وہ عرب آئے تھے، گٹھلیاں کھاتے رہے، پھینکتے رہے، کھجوریں بنتی رہے.
یہ باغ نہیں لائے کسے بعد وہاں سے اگتے رہے. وہ اصلی قسم کی کھجوریں جو ساتھ لاتے تھے اس کی وجہ سے ملا. پتہ چلا اللہ کا نیک بندہ جذبے کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے عمر چاہے کم ہی کیوں نہ ہو نکل جائے تو اللہ اس کے ہاتھ میں کیا کر دیتا ہے؟ فتح دے دیتا ہے. نصرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورا علاقہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. راجہ داہر بھاگ کر دریا کے اندر چھلانگ لگائی اور وہیں غرق ہو گیا, مر گیا. اور جتنا عرب قافلہ جو لوٹا تھا ان سب کو اپنے ساتھ حجاز مقدس لے کر چلے. موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد سپین کے اندر گئے. قرطبہ مسجد آج بھی موجود ہے. اندلس کا وہ شہر آج بھی موجود ہے. پوری دنیا کا مرکز تھا. جس طرح آج پوری دنیا سے لوگ کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی جاتے ہیں, اس وقت لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اندلس جایا کرتے تھے. اگر کسی نے انجینئر بننا ہے تو ڈگری وہاں سے ملتی تھی, عالم بننا ہے ڈگری وہاں سے ملتی تھی. اور جتنے دنیاوی علوم ہیں, میڈیکل کے ہوں یا سائنس کے ہوں, جدید ٹیکنالوجی کے تمام علوم وہاں سکھائے جاتے تھے. طارق بن زیاد کی محنت, اس نے کہا تھا کہ جس ملک میں مسلمان پاؤں رکھتا ہے وہ ملک اسی کا ہوتا ہے. واپسی کا مت سوچنا میں نے کشتیاں جلا ڈالی ہیں, میں نے کشتیاں کہا یہی رہنا ہے, یہی گھر بنانا ہے. یا تو لڑ کر شہید ہو جائیں گے یا فتح اور نصرت کے ذریعے سے اسلامی سلطنت کو یہاں ہم قائم کریں گے اور پھر قائم کر کے دکھائیں. اللہ بہادروں کا ساتھ دیتا ہے. کن کا ساتھ دیتا ہے؟ اے ساڑھے کول نہیں ہوندا جی, اے ساڑھے کول یہ کم کرن نہیں ہوندا. اچھا آپ سے اپنے بچے کو ڈنکی پر بھیجنا پتہ ہے 100% یقین ہے موت کا کسی لمحے میں بھی کوئی پتہ نہیں اور کب آ سکتی ہے, کس وقت بچہ مر سکتا ہے. وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور جب دین کی بات آئے کہتے ہیں ایسے یہ نہیں کر سکتے. یہ ایمان کا لیول ہے. اور پھر ہم یہ دعا کریں اور یہ امید رکھیں حکمران ہمیں حضرت عمر جیسا ملے, ایسا ناممکن ہے. ای خیال استو محال استو جنون. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ محنت کرنا پڑتی ہے. فصل چاہیے ہل چلانا پڑے گا, بیج ڈالنا پڑے گا, کھاد ڈالنی پڑے گی, سپرے کرنا پڑے گا, گوڈی کرنی پڑے گی, وقت پر پانی دینا ہوگا, تب جا کر 6-7 مہینوں کے بعد فصل تیار ہوگی. اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا جب تک بیت المقدس کو فتح نہ کر لوں میرے اوپر سونا حرام ہے, اور جب تک اس گستاخ رسول کو واصل جہنم نہ کروں جس نے تکبر میں آ کر میرے نبی کے شان میں گستاخی کی تھی. اس نے کہا تو بلاؤ نا اپنا محمد کو. کہا الیاذ باللہ, او بچائے نا تو انو. اس طرح کے الفاظ کہے تھے. پوری رات نہیں سوتے تھے. 1.5 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سویا نہیں ہے. دیوار کے ساتھ یوں جھٹکا آتا تھا پھر جاگتا تھا. اور جب اس نے اس ناپاک اور گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا اس کے بعد چند دن سوئے. اللہ بہادروں کا ساتھ دیتا ہے. کن کا ساتھ دیتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے کیے سومنات کے اوپر. کتنے ہیں؟ ہاں, آج ماؤں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسے بچے چاہیے تو پھر ٹی وی کے سامنے آپ کو آٹا گوندنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تلاوت کر کے آٹا گوندنا ہوگا, پھر مرثیے پڑھ کر اور ڈرامے دیکھتے ہوئے گانے گاتے ہوئے آپ کو ہانڈی اور روٹی نہیں پکانی ہوگی, پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نبی پر درود پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے روٹی بنانی ہوگی, سالن بنانا ہوگا. بچوں کو دودھ پلاتے وقت سامنے ڈرامہ لگا ہوا نہ ہو بلکہ تلاوت کی آواز تمہارے منہ سے جاری ہو. خدا کی قسم ایسے افراد آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اگر ایسے افراد چاہیے, ایسے سپوت چاہیے, ایسے لیڈر چاہیے, ماؤں کو اپنی گودوں کو پھر سے ہرا بھرا کرنا ہوگا. وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے نام اور ترانے ہونے چاہیے, وہاں ذکر الہی ہونا چاہیے, صدیق اکبر کے صداقت کے تذکرے کرنے ہوں گے, اپنے بچوں کے سامنے فاروق اعظم کے عدالت کے تذکرے کرنے ہوں گے. انہیں آپ امریکہ, یورپ اور یہ دیگر ممالک جو ہیں لگژری گاڑیوں کے شوق مت دلائیں, انہیں حضرت عمر کی سادگی سکھائیں. 17 پیوند لگے ہوئے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے, وقت کا حکمران ہے, رات کو پہرے دیتا ہے. یہ تذکرے اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانے ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ کے شجاعت کے تذکرے, مرحب کو ٹکڑے کرنے کا واقعہ اور خیبر والے قلعے کو فتح کرنا اور وہاں کا دروازہ اٹھانا, وہ قوت ایمانی اپنے بچوں کو بتانی پڑے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ درس دینا پڑے گا, کس طرح انہوں نے بحری بیڑے تیار کیے اور کس طرح سیاسی
سیاسی چال کے ذریعے سے دشمنوں کو انہوں نے مسلمانوں سے دور رکھا اور اسلامی سلطنت کو وسیع تر کرتے چلے گئے. اپنے بچوں کو اصحاب رسول اور اسلام کے جتنے بڑے لیڈر ہیں، طارق بن زیاد ہے، محمود غزنوی ہے، شہاب الدین غوری ہے، محمد بن قاسم ہے، موسیٰ بن نصیر ہے، طارق بن زیاد ہے، اور پھر جنہوں نے ملک کا دفاع کیا، عزیز بٹی شہید ہے، کرنل شیر خان ہے، راشد منہاس ہے، ایم عالم ہے، ان کے بہادری کے اور جان نثاری کے واقعات سنانے پڑیں گے. انہیں جواد کے اور فلانا فلانا جو ایکٹر ہیں، جو اداکار ہیں، بدکار ہیں اور بیزار ہیں دین سے، ان کے تذکرے ان سے دور رکھنے ہوں گے. ان کی شخصیات سے اور ان کے گانوں سے، ان کی فلموں سے، ان کے ڈراموں سے، ان کے سیریل سے اپنے بچوں کو دور رکھیں گے. ان پاکیزہ شخصیات کے تذکرے کریں گے. خدا کی قسم ذہن پاکیزہ ہوگا، سیرت بھی پاکیزہ ہوگی، صورت بھی پاکیزہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب ہم ناچنے گانے والوں کے، جو نوجوان گٹار کے ساتھ سیلفی کھینچ کر فخر محسوس کرتا ہو، جو پرلے درجے کے ناچ گانے کرنے والی، مجرا کرنے والی کے ساتھ کھڑا ہو کر سیلفی کھینچ کر فخر کرتا ہو کہ میں ادھر نال ملاقات کیتی ہے، اس کے غیرت کا لیول آپ خود چیک کر لیں، وہ کتنا غیرت مند ہوگا. جو چند پیسوں کے لیے اپنے جسم کو فروخت کرتی ہو نامحرم مردوں کے سامنے، اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو کر اگر کوئی فوٹو کھینچتا ہے، جو کسی ڈرامے میں بغیرت بنا ہوا ہے، کسی میں دلال بنا ہوا ہے، ایسے ایکٹر کے ساتھ تصویر کھینچ کر کہے کہ میں ادھر سیلفی کھینچی ہے، اس کی غیرت کا، اس کے ایمان کا لیول آپ چیک کریں. آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کردار کو اور گفتار کو سیدھا رکھنے کی اور پاکیزہ شخصیات کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے اپنے بچوں کی شرعی اور دینی تربیت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.